محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ آج ایک ہم مسئلہ اور سیکھتے ہیں کہ چھینک کا جواب کس انداز میں دینا چاہیے اور چھینک کے جواب دینے والے کی احادیث میں کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اور چھینک کا جواب دینا ہمارے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا سبب ہے۔ چھینک بہت پسندیدہ چیز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، کیونکہ جب جمائی انسان لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ غفلت اور سستی کی علامت ہے۔ ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے، اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ جمائی میں آواز نکالتا ہے تو شیطان اور زور زور میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ جب یہ یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح لکم۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ مکمل کہے چھینکنے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اس کا جواب بھی فوراً دینا، اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے واجب ہے، جس طرح سلام کے جواب میں۔ یہاں بھی ویسا ہی مسئلہ ہے۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینک آئی اور اس نے چھینکنے والے میں الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور اگر خطبے کے دوران میں چھینک آئی تو سننے والا کوئی جواب نہ دے۔ اگر کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ کہا جائے گا۔ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص جس نے چھینکنے والے کے چھینک آئی اور اس کے بولنے سے پہلے ہی الحمدللہ سامنے والے سننے والے مسلمان نے ایک مسلمان کے چھینکنے پر کہہ دیا تو اس کے لیے حدیث میں بڑی بشارت آئی ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کمر کے درد سے بھی محفوظ رہے گا۔ چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو بالکل ہلکی رکھے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا، گفتگو کے وقت چھینک آنا، یہ اچھی بات کی علامت ہے اور یہ عدل کی علامت ہے۔ دعا کے وقت چھینک کا آ جانا یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ بہت لوگ چھینک کو بدفعلی یا برا عمل خیال کرتے ہیں۔ مثلا کسی کام کے لیے جا رہا تھا اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ یہ جہالت ہے، یہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں عدل، پسندیدہ اور اچھا کہا گیا، یہ ہمارے کم علمی اور سخت غلطی کی علامت ہے۔
بلکہ چھینک اللہ کو بھی پسند ہے، اور چھینک بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے جب بھی چھینک آئے تو یہ سارے اعمال کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔